لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا سورہ کہف کی ابتدائی آیت ہے۔ اس سورہ کے اندر 110 سورتیں 10 آیتیں، ایک سورہ ہے جس کے اندر 110 آیات ہیں۔ پہلی آیت میں نے تلاوت کی۔ اس آیت کی تفسیر سے قبل میں دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک سورہ کہف کا شان نزول اور ایک سورہ کہف کی فضیلت۔ سورہ کہف کا شان نزول کیا ہے، سبب نزول کیا ہے، یہ سورت کیوں نازل ہوئی؟ جیسے بعض آیتیں بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے نازل ہونے کے سبب ہیں، وجوہات ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کافر آ کر سوال کرنے لگے کہ اپنے رب کے خاندان کو آپ بیان کریں کہ اپنے پروردگار کا کیا خاندان ہے، کتنے اولاد ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ وہ اکیلا ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، اس کا کوئی ہمسر اور شریک نہیں، اس کا کوئی ساتھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، اس کا جواب دیا۔ یہ ہے شان نزول۔ کیوں نازل ہوئی، نازل ہونے کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، شان کیا ہے، اسے شان نزول، سبب نزول کہتے ہیں۔ تو شان نزول کیا ہے؟ شان نزول یہ ہے کہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے کے اندر اپنی نبوت کا اعلان فرمایا اور آپ نے معجزات دکھائے، دلائل بیان فرمائے، امت کے سامنے تفصیلی اپنی نبوت کے بارے میں، اللہ کی طرف سے بھیجے جانے کے بارے میں امت کے سامنے آپ نے بڑی تفصیل سے بات پیش کی، لیکن کفار قریش کو شک ہوا اور کفار قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کو دیکھنے کے لیے، جانچنے کے لیے، چونکہ یہودی اس زمانے میں علم والے کہلاتے تھے، مشرکین عرب کے مقابلے میں زیادہ علم رکھتے تھے یہودی، اور یہودی جو زیادہ آباد تھے ان کے علماء وہ مدینہ منورہ میں۔ تو کفار قریش نے چند آدمیوں کو بھیجا، جا کر مدینہ میں یہودی علماء سے معلوم کریں کہ ہمارے شہر میں مکے میں ایک شخص نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اور ایسا ایسا فلاں فلاں باتوں کا دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ کس درجہ یہ صحت پر مبنی ہے۔ لہذا وہ پورا وفد آیا، آپ سے وہ یہودی علماء سے ملاقات کی۔ یہودی علماء نے سننے کے بعد ان سے کہا کہ جا کر معلوم کرو، 3 باتیں معلوم کرو، اگر وہ جواب دے دیں تو آپ نبی برحق ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے نبی ہونے میں، اور جس کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دی ہے، مبشرا برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد۔ لہذا وہ آئیں گے، 3 باتیں اگر اس کا جواب دے دیں، اس لیے کہ 3 باتوں کا کسی کو نہیں، نبی ہی بتا سکتے ہیں، نبی کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتے، اور وہ اپنی کتابوں کے وساطت سے جانتے تھے کہ وہ دین کے کیا جوابات ہیں، وہ جانتے تھے 3 باتوں کو۔ لہذا اس لیے اور کسی کو اس کا علم نہیں تھا، علماء کے علاوہ کوئی نہیں جانتے تھے، اس لیے بطور خاص انہوں نے 3 سوال کرنے کا حکم دیا۔ ان میں سے پہلا یہ ہے کہ روح کی حقیقت کیا ہے، اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلی صورت میں دیا، دے کر بتا دیا کہ سورہ بنی اسرائیل سورہ کہف میں آپس میں ربط ہے، اس لیے کہ سورہ بنی اسرائیل کے آخری آیت جو ہے وہ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا ہے، ختم ہوا الحمدللہ سے، اور سورہ کہف شروع ہوا الحمدللہ سے، یعنی اللہ تعالیٰ ربط بتا رہے کہ دونوں میں آپس میں تعلق ہے۔ تو اس لیے ایک سوال کا جواب بنی اسرائیل میں دے دیا گیا، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، بس
کی کوئی حقیقت نہیں، اس کی کوئی مادہ نہیں ہے کہ اسے پکڑا جا سکے، بس ایک اللہ کا حکم ہے جس کا جواب بہت سورہ بنی اسرائیل میں، شاید اس سے پہلے میں نے تفصیل سے کچھ باتیں میں نے کی روح کے سلسلے میں، تو یہاں وہ موقع نہیں ہے مجھے تو سورہ کہف عرض کرنا ہے۔ تو ایک جواب وہاں دیا گیا، اور دو سوال انہوں نے پوچھا۔ وہ چند نوجوانوں کا کیا واقعہ ہے جو گزشتہ زمانے میں گم ہو گئے تھے، لاپتہ ہو گئے تھے؟ ایک وہ اصحاب کہف مراد ہے اس سے، ایک دوسرا سوال ہے، اور تیسرا سوال ہے کہ وہ کون سا شخص ہے بادشاہ جو پوری دنیا کا سفر کیا، مشرق مغرب کا سفر کرتے ہوئے، فتح کرتے ہوئے دنیا کے کونے تک پہنچا؟ وہ کون ہے وہ بادشاہ، کون شخص ہے؟ یہ تین سوال اس سے مراد ذوالقرنین ہے، اسکندر ذوالقرنین ہے، اس کا جواب اس سورہ کہف کے آخر میں دیا گیا ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا۔ اور تیسرا جواب ہے، اس کا جواب سورہ کہف کے آخر میں دیا گیا۔ اور اب 8 آیت کے بعد 9-10 آیت کے بعد اصحاب کہف کون ہیں اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ اپنی توحید اور قرآن کی عظمت اور قرآن کے نازل کرنے کا کیا مقصد ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ابتدائی آیات میں بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد اصحاب کہف کے تو یہودیوں کے دوسرے اور تیسرے سوال تھا، دوسرا اور تیسرا سوال، اس کا جواب اس سورت کے اندر سورہ کہف کے اندر دیا گیا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر قریش پوچھنے لگے یہ تین سوال کیا ہے، یہ تین اصحاب کہف کون ہے، ذوالقرنین کون ہے، وہ شخص کون ہے، یہ پوچھنے لگے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس جواب میں، ان سوالات کے جواب کے طور پر اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کا نزول فرمایا۔ یہ ہے سبب نزول، یہ ہے شان نزول۔ اس سورت کی کیا فضیلتیں ہیں؟ حدیث میں اس سورت کی فضیلت ہے، خصوصاً بعض روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات حفظ کر لے، یاد کر لے، اور آخری آیت کے سلسلے میں بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نور، اس کے قدم سے لے کر آسمان تک ایک نور اس کے لیے بنا دیں گے، اور وہ نور قیامت کی تاریکی میں روشنی دے گا۔ قیامت ایک اندھیرا ہے، اس موقع پر آدمی کے اعمال ہی نور بنیں گے، تو ایک نور ہوگا جو اس دن اسے روشنی دے گا۔ بے شمار فضائل ہیں، ایک روایت میں ہے کہ اس کا پڑھنا برکت ہے، جس گھر میں سورہ کہف کی تلاوت کی جائے اس گھر میں سکینت نازل ہوتی ہے، برکت اترتی ہے، اللہ تعالیٰ برکت اتارتے ہیں اور سکینت نازل ہوتی ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے، گھر میں اونٹ بھڑکنے لگا، ایک جانور بتا ہوا تھا وہ بھڑکنے لگا۔ کل دوسرے دن انہوں نے غور کیا کیوں بھڑک رہا ہے، تو دیکھا آسمان پر ایک بادل ہے جو ان پر سایہ کر رہا تھا، یعنی وہ سکینت تھی، وہ اللہ تعالیٰ اتار رہا، سکینت نازل کر رہا ہے تلاوت کرنے والے پر، برکت اللہ تعالیٰ اس گھر میں نازل فرماتے ہیں۔ دوسرے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا یہ ساری باتیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واقعتاً سورہ کہف کے اندر برکت ہے کہ جس گھر میں تلاوت کی جائے اللہ تعالیٰ سکینت نازل فرماتے ہیں، آپ نے یہ بیان فرمایا۔ اور سورہ کہف کی فضیلت میں ہے کہ اگر کوئی جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کر لے، اللہ تعالیٰ پچھلے جمعے سے اس جمعے تک کے سارے گناہ صغیرہ اس کے معاف کر۔ کبیرہ کے لیے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں توبہ شرط ہے، اس لیے کہ اس میں الا من تاب کی شرط اللہ نے رکھی ہے، وعمل صالحا الا من تاب وآمن وعمل صالحا، تو وہاں توبہ کی شرط ہے، اس لیے گناہ کبیرہ کے لیے توبہ شرط ہے، لیکن گناہ صغیرہ جو ہیں وہ اعمال نیک اعمال سے یا استغفار سے ایسے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو پچھلے سورہ کہف کی برکت سے اللہ تعالیٰ پچھلے جمعے سے لے کر اس جمعے تک 8 دن کے جو تقریباً اس کے جتنے گناہ صغیرہ اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں، معاف فرما دیتے ہیں۔ اور فضیلت میں ہے کوئی جمعے کے دن 10 آیات تلاوت کر لے ایک نور ہوگا، لیکن پوری تلاوت کر لے تو اس کے قدم سے لے کر کے آسمان تک، 10 آیات تلاوت کرے تو اس کے قدم سے لے کر کے سر تک ایک نور ہوگا جو قیامت کے دن روشنی دے گا۔ تو بے شمار فضیلتیں حدیث میں بیان کی گئے، اور خاص کر یہ بیان کیا گیا کہ جو کوئی 10 آیات یاد کر لے وہ دجالی فتنے سے بچے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت میں بیان فرمایا کہ دجالی فتنے، اس صورت کا وہ دجال سے خاص گہرا تعلق ہے جو آگے میں باسط شدیدہ میں عرض کروں گا۔ تو یہ شان نزول ہے، تو یاد کرنے کی بھی ہے، شروع کی 10 آیات آخر کی 10 آیات یاد کر لینا چاہیے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آدمی روزانہ چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں،
ایک دن میں بھی اگر بیٹھے آدھا پاؤں گھنٹے میں یاد کر سکتے ہیں. نہیں اگر دو آیتیں اگر یاد کریں تو آسانی کے ساتھ 10 دن میں آسانی کے ساتھ شروع کے اور آخر کی 10 آیتیں اور بالکل آسان بھی ہے. اسے یاد کرنا چاہیے. پھر نماز میں پڑھنے کا بھی موقع ملے گا. صحابہ کرام پورے قرآن سے پڑھتے تھے. چونکہ ہم کو قرآن یاد نہیں، اس لیے وہ آخر کی 10 سورتیں ہر نماز میں، وہی 5 وقت کی نماز میں، پوری سنتوں میں، فرائض میں. صحابہ کرام پورا قرآن فضیلت کے برابر ہے، لہذا پورے قرآن سے پڑھنا چاہیے. صحابہ کرام ورنہ بطور خاص ہے مفصلات ہیں، طوال مفصل ہے، اوساط مفصل میں سارے مفصل کی فضیلتیں ہیں اور وقت کے اعتبار سے اس کا انکار نہیں ہے. لیکن کبھی کبھی اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہیں کو پڑھا جائے دوسرے صورتوں کو نہ پڑھا، یہ بھی نہیں ہے. لہٰذا اسے تصور کو ختم کرنے کے لیے صحابہ کرام پورے قرآن سے پڑھتے تھے، اکثر مفصلات کا اور غیر اکثر طور پر پورے قرآن سے پڑھا کرتے تھے. تو پورے قرآن سے بھی اس لیے یاد کرنا چاہیے، اس سے غافل نہیں رہنا چاہیے. تو یہ سورہ کہف کی فضیلتیں تھی چند. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. تمام تعریف اس اللہ ہی کے لیے ہے جس نے نازل کیا اپنے بندے پر کتاب. الحمدللہ سے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا آغاز کیا. الحمدللہ تعریفی جملہ ہے، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ثابت ہے. آدمی کرے یا نہ کرے اللہ کے لیے ثابت ہے تعریف. کسی نعمت پر کسی اور کے آدمی تعریف کرے تو اس کے واسطے سے وہ اللہ کی تعریف ہے. آدمی ڈاکٹر کی تعریف کرے، فلاں کے پاس اچھا علاج ہوتا ہے، تو اس کے واسطے سے وہ اللہ کی تعریف ہے. اس لیے کہ اسے علم فہم اللہ نے دی ہے. تو کس نے دی ہے؟ وہ اللہ ہی نے دی ہے. تو بالواسطہ وہ اللہ کی تعریف ہے. تمام تعریف اللہ کے لیے ثابت ہے. بالآخر نتیجتاً اللہ ہی کے لیے تمام تعریف ثابت ہے. الحمدللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا جملہ، تعریفی جملہ اپنے امت کو، اسی لیے اس امت کا نام حمادون، تعریف کرنے والی امت. سب سے زیادہ تعریف کرنے والی ہوئی زمین پر. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت وقت پر دعائیں سکھلائی ہیں. سورہ فاتحہ کی فضیلت میں مفسرین نے لکھا الحمدللہ رب العالمین کے تحت میں کہ الحمدللہ اگر کوئی نعمت ملی اس پر الحمدللہ کہہ دے تو اس نعمت سے بہتر چیز اللہ کو اس نے دے دی ہے. کل قیامت کے دن اس نعمت کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریفی جملہ ہر موقع پر، کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا، سونے کے بعد الحمدللہ الذی احیانا، قضاء حاجت کے بعد الحمدللہ الذی اذهب عني الاذى. تو سب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمت، یہ سب نعمتیں ہیں، اس کے بعد اللہ کی تعریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. لیکن ہم ایسے ہیں کہ غفلت کے شکار ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. پڑھنا چاہیے. مرد کے لیے بھی حکم ہے، عورت کے لیے بھی حکم ہے. مرد بھی پڑھے، عورت بھی پڑھے، اپنے بچوں کو سکھائیں. عورتیں اگر بچوں پر اگر ان اوقات میں چند دن بچوں کو یاد دلاتی رہیں گی، کھانے کے بعد بچے سے کہیں کہ تم نے دعا پڑھ لی، دعا پڑھا کر چھوڑے، پڑھا کر دیں. چند دن ایسا کریں تو پھر بچے عادی بن جاتے ہیں. آپ سفر پر جائیں گے، آپ دعا نہیں پڑھیں گے، بچے پڑھ لیں گے. کیوں؟ آپ نے ان کو عادت بنا دی ہے. تو بچپن میں وہ پتھر کی لکیر کی طرح دل پر وہ بچوں پر نقش کر جاتے ہیں وہ سارے اسباب. لہذا تعلیم دینا چاہیے، ہر موقع پر تعلیم دے اور خود بھی پڑھے، اس کا اہتمام کرے، غفلت میں نہ رہیں. مومن کی شان ہے. الحمدللہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے. الذی انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے نازل کیا اپنے بندے پر کتاب کو. عبد سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب سے مراد قرآن مجید ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو نازل کیا. کس نے نازل کیا؟ اللہ نے نازل کیا. کس پر نازل کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا. کس کے ذریعے سے نازل کیا؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے سے نازل کیا. کب نازل کیا؟ رمضان میں نازل کیا، شب قدر میں نازل کیا. کیوں نازل کیا؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے، انذار کے لیے، تبشیر کے لیے، لوگوں کو ڈرانے کے لیے، نہ ماننے والوں کو، ماننے والوں کو خوشخبری دینے کے لیے اللہ نے قرآن نازل فرمایا. تو یہ سب اس کو اللہ تعالیٰ نے تمام کو یہاں بیان کیا ہے. انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے نازل کیا اپنے بندے پر کتاب کو. ولم یجعل لہ عوجا، اس کے اندر کوئی کچی اللہ نے نہیں رکھی. عوج ٹیڑھے پن کو کہتے ہیں.
قرآن میں کوئی کجی ٹیڑھا پر نہیں ہے۔ اس کے تحت مفسرین نے لکھا ہے اختلاف لفظی اور معنوی دو چیزیں ہیں۔ اختلاف لفظی بھی نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ لفظوں میں اختلاف ہے، وہاں لگے وہاں لگے آپس میں یہ کوئی وہ ادب کے خلاف الفاظ آ گئے قرآن میں، یا فصاحت کے بلاغت کے خلاف الفاظ ہیں قرآن مجید میں، بہت سے نقص ہیں، بہت سے گرامر کے اعتبار سے کمیاں ہیں، ایسا نہیں ہے۔ لفظی اعتبار سے کوئی کجی اللہ نے نہیں رکھی، معنوی اعتبار سے بھی کوئی کجی اللہ نے، یعنی کوئی ایسا نہیں ہے کوئی حکم بندوں کے خلاف ہے، ان کی طاقت سے بڑھ کر ہے، یا کوئی حکم مصلحت کے خلاف معلوم ہو رہا ہے، ایسا نہیں۔ کوئی حکم حکمت سے، کوئی حکم مصلحت سے خالی نہیں، ہر حکم کے اندر فائدہ ہے۔ تو لفظی کجی بھی نہیں ہے، معنوی کجی بھی نہیں، اس کے اندر کوئی باطل، کجی کا معنی کوئی کمی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھا پر نہیں ہے، اس کے اندر کوئی باطل نہیں ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے قرآن کے اندر۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، یہ تو پروردگار کی طرف سے نازل کرتا ہے، اس اور پروردگار تو ہر قسم کے نقائص سے پاک ہے، تو اس کا کلام بھی ہر طرح کے نقائص سے پاک ہے۔ یہ تو مخلوق کی صفت ہے، کجی ٹیڑھا پن ہونا، غلطی ہونا، خطا ہونا، نسیان ہونا، سو ہونا، خطیہ ہونا، معاصی ہونا، یہ سب انسان کی مخلوق کی صفت ہے، لیکن خالق وہ ہر طرح کے نقوص سے، کمزوریوں سے، عیوب سے ہر طرح سے پاک ہے، تو اس لیے اس کا کلام بھی ہر طریقے کے باطل اثرات سے، باطل باتوں سے، ٹیڑھا پن سے خالی ہے، بالکل اس کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہیں، یعنی کوئی بات اس کے اندر ادب کے، فصاحت کے، بلاغت کے، معنی کی کوئی بات خلاف نہیں۔ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا معجزہ، کل میں نے کہا تھا انبیاء کو اللہ معجزہ دیتا ہے تو اس زمانے کے اعتبار سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فصاحت و بلاغت کا بڑا زور تھا، شعر و شاعری کا ادب پر، شعر پر بڑا زور تھا، اس لیے اللہ نے فصاحت و بلاغت میں، ادب میں اللہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، جو اس کے ٹکر کا کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ انسان کے کلام میں نفس ہو سکتا ہے، آپ نے سورہ کوثر نازل ہوا تو آپ نے اسے لٹکا دیا کعبے پر، اور پڑھنے والے شعراء آ کر دیکھیں کہ لیس ھذا من کلام البشر، یہ کوئی انسان کا کلام ہو نہیں سکتا، یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، ہر طریقے کے نفس سے پاک ہے، عربی گرامر سے سب سے پاک ہے، بلکہ اس سے عربی گرامر بنایا گیا، تو ہر طریقے کے عیب سے پاک ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اللہ نے اس کے اندر بعد میں کمی کا معنی لکھا ہے، عِوَجًا یعنی قرآن کے اندر کوئی کمی نہیں، ایسا کمی کامل و مکمل ہے، یہ دین کامل و مکمل ہے، شریعت کامل و مکمل ہے، قرآن کی تعلیمات، قرآن کے اندر کسی بات کے اضافہ کرنے کی ضرورت ہے، ایسا نہیں یہ بات چھوٹ گئی ہے اس میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے، ایک بات زیادہ ہو گیا اسے کم کرنے کی ضرورت ہے، کمی بیشی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، قرآن کامل و مکمل ہے، اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، قیما درست ہے، مستقیم ہے، درست ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ بھی کی تفسیر ہے، اسی کا بیان ہے، اتنا فرق ہے کہ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا منفی ہے اور قیما مثبت انداز سے اللہ نے بیان فرمایا، اس لیے کہ جو مستقیم ہے، مستقیم کا مطلب قیما مستقیم ہے، درست ہے، یعنی جس میں ٹیڑھا پن نہیں ہے اسی کو مستقیم کہتے ہیں، جس میں ٹیڑھا پن نہ ہو اسی کو درست کہتے ہیں، تو وہی ہے وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ہی ہے قیما، لیکن مثبت انداز میں اللہ تعالیٰ پیش کر رہا ہے کہ قیما، یہ کتاب درست کتاب ہے، صحیح کتاب ہے، مستقیم کتاب ہے۔ بعض نے اسے قیمہ کو مخفف کے معنی میں لیا ہے، یعنی درست کرنے والی کتاب ہے، کوئی بھی انسان قرآن مجید کے مطابق معاملہ کرے، قرآن مجید کے مسائل کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے، دنیا اور آخرت میں اس کے مسائل درست ہوں گے، اس کے معاملات سب درست ہوتے چلے جائیں گے، تو یہ مطلب ہے مقفف کے معنی میں کیا ہے قیمہ، یعنی کتاب درست کرنے والی ہے، کوئی بھی انسان اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اخلاق کی زندگی، انسانیت کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، فطرت کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے، شریعت کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے، وہ ایسا شخص قرآن مجید پر عمل کر لے تو پھر وہ اس کے سارے معاملے کو، سارے حالات کو یہ قرآن درست کرنے والی ہے۔ قیمہ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا۔ اب تک تو اللہ نے اپنی تعریف بیان کی الحمدللہ سے،
وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ وَجْهًا میں قرآن کی تعریف اللہ نے کی، قرآن کی یہ تعریف ہے تو اس کے اندر کوئی کمی نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نازل کرنے کا کیا مقصد ہے وہ بیان کر رہا ہے، لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَدُنْهُ، تاکہ آپ ڈرائیں ایک سخت آفت اور مصیبت کی من لدنہ اللہ کی طرف سے۔ بعض کا معنی عذاب کا بھی آتا ہے، بعض کا معنی جنگ کا بھی آتا ہے، بعض کا معنی فتنہ آفت مصیبت کا معنی، جیسے فی البأسائی مصیبت میں، تنگی میں، فقر میں، فی البأسائی والضراء وحین الباس، اور جنگ کے وقت میں، تو باس کا معنی جنگ کا بھی آتا ہے، تو جنگ کے وقت میں، تنگی میں، یہاں مراد ہے سخت فتنہ مصیبت میں، پریشانی میں، تنگی میں، لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، تاکہ آپ سخت فتنے سے ڈرائیں۔ آخرت میں سخت فتنہ کیا ہے؟ اللہ کا عذاب ہے، جہنم ہے، جہنم کا عذاب ہے، یعنی قرآن نہ ماننے والوں کے لیے جہنم کے عذاب سے آپ ڈرائیں تاکہ وہ ایمان لے آئیں، کیونکہ انذار بھی مفید ہے، تبشیر بھی مفید ہے، دونوں ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں صرف ڈراتے رہتے آدمی مر جائے، ایسا نہیں خوشخبری کھل جائے، سنتے سنتے خوشخبریاں، کوئی ڈرنے کی بات نہیں، ایسا نہیں۔ ایمان امید اور رجا کے درمیان، امید بھی ہونا چاہیے، خوف بھی ہونا چاہیے، ایمان بین الخوف والرجا، تو دونوں ہونا چاہیے۔ ڈر بھی ہو، ڈرنے کے موقع پر ڈرے، امید کے موقع پر اللہ سے امید رکھے، یہی ایمان ہے، ایمان کا تقاضا ہے۔ لیو تاکہ تو یہاں اللہ تعالیٰ ڈرا رہا ہے، وہی بشر تبشیر، تو ترغیب بھی ہونا چاہیے، ترہیب بھی ہونا چاہیے۔ حدیث میں دو بھی ہے، زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں بھی ہیں، نہ کرنے والوں کے لیے وعیدیں بھی ہیں، ترہیب بھی ہیں، تو لہٰذا ترغیبی باتیں بھی ہونی چاہیے، ترہیبی باتیں بھی ہونی چاہیے، جیسے اللہ تعالیٰ یہاں ایک ساتھ بیان کر رہا ہے، لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَدُنْهُ، اپنی جانب سے، تاکہ سخت عذاب سے ڈرائیں۔ آخرت میں اللہ کے عذاب سے ڈرانا، اور دنیا میں سخت آفت فتنے تنگی مصیبت سے ڈرانا۔ اب دنیا میں کیا ہے وہ سخت فتنہ؟ تو علماء مفسرین نے لکھا ہے دجال کا فتنہ، اسی لیے دجال کے فتنے سے حفاظت سورہ کہف جو پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ دجالی فتنے سے، اس کے اثرات سے، اس کے ضرر سے، اس کے شر سے اللہ تعالیٰ حفاظت کر لیتے ہیں، اس لیے کہ اس کا تعلق ہے اس سے۔ باسط شدیدہ سے مراد دجالی فتنہ۔ اب دجال میں دو قسم کے دجال، ایک تو شیطان جیسے ہم کہتے ہیں، ہر سرکش کو شیطان کہتے ہیں، یہ تو عام معنی ہے، اور ایک شیطان ہے جس کو آگ سے اللہ نے بنایا، وہ خاص شیطان ہے، اسے شیطان کر کے کہتا ہے۔ ایسا عام ایک ہے، خاص ایک ہے، ویسے یہاں بھی عام ایک خاص ہے۔ بالعموم دیکھا جائے تو دجال جو بھی جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے وہ کذاب ہے، دجال ہے، جیسا آپ نے فرمایا سلاسون کذابون دجالون، سلاسون دجالون، سلاسون کذابون، آپ نے بیان فرمایا۔ کذابون جھوٹے، اور دجالون دجل سے، دجل کے معنی فریب کے ہیں، دھوکہ کے ہیں، 30 دھوکہ دینے والے ہیں، یعنی آپ سے سب جھوٹے نبوت کے دعوے کرنے والے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ شیطان ہے، وہ دھوکہ دینے والے ہیں۔ سلاسون دجالون، سلاسون کذابون ہیں، 30 جھوٹے ہیں، قیامت تک 30 جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے پیدا ہوں گے۔ یہ آپ کی پیشین گوئی ہے اور ہو چکا، اب تک ہو رہا ہے، اور 11 باقی ہیں، 19 ہو چکے ہیں، 19 سے 20 خود نبوت کے دعویٰ کرنے والے ہیں۔ آپ سے سن کے زمانے میں اسود انسی ہے، مسلمہ کذاب، یمن کے اندر اسود انسی، اور مکے کے اندر مسلمہ کذاب، آپ کے زمانے میں موجود رہتے ہوئے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، حضرات صحابہ اس کے ہاتھ سے قتل بھی ہوئے، اس سے جنگ بھی کیے مسلمہ کذاب سے۔ اس سے جا کر پوچھے تیرے کیا تیری دلیل ہے نبوت؟ اس نے کہا تم جو کہو وہ کہوں گا۔ چنانچہ آنکھ کی ٹیڑھا تھا، کانا، اس کو لے کر گئے، اس کے سامنے حاضر کیے، یہ آنکھ اچھی تھی، ایک آنکھ اس کا کانا، کہا اسے درست کر دیں، تو اس نے ہاتھ پھیرا، دوسری آنکھ بھی کانی ہو گئی، وہ دونوں آنکھ کانے ہو گئے، جھوٹے ہونے کی دلیل مل گئی۔ بہرحال جو بھی دعویٰ کرتے ہیں صرف دنیا کے خاطر، دنیا کے حرص میں، عہدے کے لالچ میں، مال و دولت کے نشے میں، اور اس کی حرص میں یہ دعویٰ کرتے ہیں۔ جیسے غیر ندی میں کتاب پڑھائی جاتی ہے ہمارے مدارس کے اندر، اس میں 3 واقعہ چھوٹے نبوت کی دعویٰ کرنے والے کا واقعہ لکھا گیا ہے، 2 واقعہ۔ ایک واقعہ، ایک شخص نبوت کا دعویٰ کیا، بادشاہ کے سامنے حاضر کیا گیا، بادشاہ نے پوچھا کیوں؟ تو اس نے کہا، بادشاہ نے پوچھا کیا وہی آتی ہے؟ وہی آتی ہے۔ تو بادشاہ سمجھ لیا کھانے کی وجہ سے بھوکا ہے، مال کا حریص ہے، لالچی ہے،
اٹھا کر اپنے مطبخ میں بھیج دیا، یعنی جہاں پکانے کی جگہ ہے، بادشاہ کے کھانے پکتے ہیں، وہاں بھیج دیا مطبخ میں۔ اور وہ چند دن تھا تو 3 دن لذیذ کھانے اسے ملتے رہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اپنے میرے کھانے میں سے اسے بھی کھلاتے رہو، لذیذ کھانے ملتے رہے تو کھا لیا۔ جب وہ سیراب ہو گیا 3 دن کے بعد پھر بادشاہ بلایا کہ آپ کی وہی آتی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں وہی آتی ہے۔ تو بادشاہ نے پوچھا کیا وہی آتی ہے؟ تو اس نے کہا یہی وہی آتی ہے کہ مطبخ ہی میں رہو۔ تو ایسا پھر ایک واقعہ اس میں حکایت دل کے اندر لکھا ہے، ایک شخص حاضر کیا گیا نبوت کا دعویٰ۔ بادشاہ نے پوچھا کیا؟ تو اس نے کہا میں نبی ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا کیا دلیل ہے؟ تو اس نے کہا میں آپ کے دل میں جو ہے وہ کہہ سکتا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا بتاؤ میرے دل میں کیا ہے؟ تو اس نے کہا آپ کے دل میں یہ ہے کہ آپ مجھے جھوٹا سمجھ رہے ہیں۔ تو اس طرح یہ مال کے حرص میں وہ کوشش کرتے ہیں سب جھوٹے ہیں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی 30 دجال آئیں گے قیامت، اس میں سے 19 آ چکے ہیں۔ اب قریب میں شکیل بن حنیف کا فتنہ بھی ہے جو پھیل رہا ہے، ہمارے کرناٹک میں ویلور تک پہنچ چکا ہے وہ فتنہ، اور اس کے ماننے والے بہت سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے، اسے نبی ماننے والے آج بھی ایسے احمق دیوانے بے علم نادان آج بھی موجود ہیں۔ یہ سب بہرحال ہماری کوتاہی ہے، دین کی باتیں، نبوت کی، رسالت کی، توحید کی باتیں ہم نے اب تک دوسروں کے سامنے پیش نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ جرم عظیم کو معاف فرمائے۔ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، اپنی طرف سے تاکہ سخت فتنے سے ڈرائے۔ تو سخت فتنہ اور دجالی فتنہ، ایک تو دجال ہے وہ بالعموم 30 دجال، اور ایک ہے خاص دجال جس میں حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام مسجد نبوی بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صحابہ سے پوچھا کیا گفتگو ہو رہے تھے؟ آپ صحابہ نے فرمایا قیامت کے سلسلے میں، اس کے علاوہ ہم بحث کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم بڑی 10 نشانیاں نہ دیکھو۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھواں کا ذکر فرمایا تفصیل کے ساتھ، پھر دوسرے نمبر پر آپ نے دجال کا ذکر فرمایا۔ وہ دجال مراد ہے یہاں پر، جسے اللہ تعالیٰ مومنوں کا امتحان لینے کے لیے، انسانوں کا امتحان لینے کے لیے رب کا جو اختیارات ہوتے ہیں سارے اختیارات اللہ اسے دے دیں گے، تاکہ آزمائے بندوں کو، اس کے بندوں کو کہ کون مومن ہے، کون کافر ہے، کون دجال کو مانتا ہے، کون اللہ کے اختیارات پر یقین رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں، پورا اختیار دے دیں گے، یہاں تک کہ وہ مردے کو زندہ کرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، وہ مردے کو زندہ کرے گا، وہ زندہ آدمی کو 2 ٹکڑے کر دے گا، پھر اٹھا کر کھڑا کر دے گا، یہ ساری چیزیں کرتا رہے گا۔ لیکن یہ سب دھوکہ ہے آنکھ کا، اللہ تعالیٰ وقتی طور پر دے دیں گے، سارے اختیارات دیں گے۔ اس کے پیشانی پر کاف فارا بھی لکھا ہوگا، کافر مومن اسے محسوس کر لے گا۔ میں مومن پڑھ لے گا، چاہے مانا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، لیکن مومن اسے دیکھے گا تو اس کے پیشانی پر وہ لکھا ہوا ہوگا، پڑھ لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علامت بیان فرمائی کہ اس کی 2 آنکھیں ہوں گی۔ تو مطلب ہے کہ وہ شخص ہے، وہ کوئی انسان ہی ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ جیسے یاجوج ماجوج چھوٹے خط کے انسان ہیں، ویسے دجال بھی انسان ہی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کریں گے، بہرحال اس کی انگور کے دانے کی طرح ایک آنکھ اس کی ابری ہوئی ہوگی، اور ایک آنکھ اس کا کانا ہوگا، ایک آنکھ سے دائیں ہاتھ سے وہ کانا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری علامات نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ یعنی دجال کون ہے اس کا بھی مختصر میں نے تذکرہ کر دیا۔ اس دجالی فتنے سے حفاظت آپ نے کا وعدہ فرمایا، جو کوئی 10 آیات یاد کر لے اللہ تعالیٰ اس کے فتنے سے اس کی حفاظت فرمائیں گے، تاکہ ڈرائیں سخت فتنے سے اللہ کی جانب سے۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، تاکہ مومنوں کو خوشخبری دے جو نیک عمل کریں، جو نیک عمل کیے ہوں ان کے لیے اجر حسن ہے۔ اجر حسن سے مفسرین نے لکھا جنت مراد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے لیے اجر حسن رکھا ہے۔ نیک عمل ایمان لائے، نیک عمل کیے تو اللہ تعالیٰ کسی بھی نیک عمل کرنے والے کو لا یضیع اجر المحسنین، اجر کو اللہ ضائع نہیں کرتے، تھوڑا ذرہ برابر بھی کیا اللہ تعالیٰ اسے دیں گے، اس کا بدلہ کل انسان سے وہ بدلہ پہنچ کر رہے گا، انسان کو مل کر رہے گا، جزا ہو یا سزا ہو دونوں ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نیک عمل کرنے والوں کے لیے اجر حسن رکھا ہے جنت۔ اب یہاں پر سوال ہوتا ہے نیک عمل پر جنت، ویسے بہت ساری آیات ہیں، ظاہر میں وہی ہے، نیک عمل ہی کے بدلے میں اپنے اعمال صالحہ کی برکت سے دخول جنت ہوگا۔ یہ آیتوں کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ سبب ظاہری ہے، ایک سبب حقیقی ہے، 2 ہے، سبب حقیقی ہے، سبب ظاہری ہے، اور دونوں ضروری ہیں۔
سبب ضروری ہے، حقیقی یہ ہے کہ اللہ کے فضل سے ہی آدمی جنت میں جائے گا۔ جب تک کسی کے ساتھ اللہ کا فضل نہیں ہوگا جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ سبب حقیقی ہے۔ سبب ظاہری نیک اعمال ہے، اور یہ دونوں ضروری ہیں۔ ضروری کا مطلب ہے کہ آدمی یہ نہیں کرے کہ میں تو اللہ کے فضل سے آدمی جنت میں جائے گا اس لیے میں عمل نہیں کروں گا، عمل سے تو نہیں جاتا، ایسا نہیں ہے، بلکہ دونوں ضروری ہیں۔ سبب حقیقی اور سبب ظاہری دونوں سے آدمی جنت میں جائے گا، لہذا دونوں ضروری ہیں، لیکن ان میں سب سے پہلا درجہ فضل کا ہے۔ فضل خداوندی سے آدمی جنت میں جائے گا۔ ان لهم اجرا حسنا، ان کے لیے اچھا اجر ہے، یعنی جنت ہے۔ وہاں کسی نفی ہوگا اس میں ہمیشہ ہمیشہ وہ ٹھہرے رہیں گے۔ مقصد کے معنی ٹھہرنا، کیسا ہے مقصد کے معنی ٹھہرنا ہے، یعنی قرار پانا، ٹھہرنا، یعنی جنت ہی میں وہ ایسا رہیں گے کہ اس کے ایسا وہ ٹک جائیں گے کہ اس کے بعد وہاں سے ان کو ہٹنا نہیں ہوگا۔ جنت ہو یا جہنم ہو، جس جگہ چلے جائیں وہیں رہنا ہے، کبھی بھی وہاں سے نہیں نکلنا ہے۔ خالدین فیہا ابدا جیسے آتا ہے ویسے ہی یہی ہے، ماکثین فیہا ابدا، خالدین فیہا ابدا، یعنی جنت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا ابدا۔ ویسے ہی ماکث وہ بھی وہی ہے، وہی معنی میں کہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں۔ یہ بولنا یہ بھی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو بتا رہا ہے یہ بھی خوشخبری ہے، اس لیے کہ کوئی آدمی اچھی جگہ داخل ہو گیا، پسند آ گئی آدمی کو زمین، بہت اچھا جگہ ہے، بہت اچھی زمین ہے، اب وہاں سے نکلنا نہیں چاہتا ہے، لیکن اسے ایک دن کہا کہہ دیا جائے کہ تم کو ایک دن یہاں سے نکلنا ہے، تو پھر مزہ نہیں آئے گا آدمی کو، وہاں جو رہنے کا مزہ ہے وہ مزہ حاصل نہیں۔ اسے کہا جائے کہ تو ہمیشہ یہی رہنا ہے، کبھی نہیں نکلنا ہے، تو مزے میں دوبارہ ہو جائے گا۔ جیسے کوئی آدمی زندگی میں، اس سے پہلے میں کہہ دیا کہ مکان تعمیر کرتا ہے 60-70 سال کی عمر میں، عالیشان مکان، لیکن اس میں رہنے کی جو خوشی ہے وہ حاصل نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اسے ایک فکر لاحق ہے کہ مجھے یہ چھوڑنا ہے گھر، مجھے اب مرنا ہے، 5-10 سال میں میری زندگی ختم ہو جائے گی، اب مجھے چھوڑ کر جانا ہے، اس لیے وہ گھر میں رہنے کا مزہ نہیں آتا۔ اگر اسے معلوم ہو جائے کہ اس گھر میں مجھے ہمیشہ رہنا ہے تو پھر رہنے کا مزہ آئے گا۔ تو وہی اسی کو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ ماکثین فیہا ابدا خالدین فیہا ابدا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور تاکہ ڈرائیں ان لوگوں کو جو کہنے لگے کہ اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے اب بیٹا اپنا لیا، اولاد اپنایا۔ اس سے پہلے بھی کافروں کو اللہ نے ڈرایا، وَيُنذِرَ الَّذِينَ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، کافرین کو وہاں ڈرا دیا گیا، تو پھر بالخصوص پھر دوبارہ کن کو ڈرانا ہے؟ تو مفسرین نے لکھا ہے بالخصوص ان کافروں کو ڈرانا ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ٹھہراتے ہیں۔ پیچھے جو کافروں کو ڈرایا گیا وہ عام کافروں، اب یہاں بالخصوص ان کافروں کو جو اولاد ٹھہراتے ہیں، اس لیے کہ قرآن عرب میں نازل ہو رہا ہے، اور عرب ہی میں بہت سے مشرک ایسے تھے جو اللہ کے لیے فرشتوں کو بیٹیاں قرار دیتے تھے، الملائکۃ بنات اللہ، یہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور یہود کہتے تھے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہ کہتے ہیں ذالک قولہم بافواہہم۔ تو اس لیے بطور خاص اللہ تعالیٰ نے ان سے ڈرایا، ان کو ڈرایا۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا دیا۔ یہ عیسائیوں کو یہ دھوکہ ہو گیا، انہوں نے کلمت اللہ سے روح اللہ اللہ نے کہا، کلمت اللہ کہا، کلمت القاها الی مریم وروح منہ۔ انجیل میں ابن اللہ کر کے اللہ نے حضرت عیسیٰ کے لیے کہا، وہ محبت کے خاطر اللہ نے کہا، روح اللہ کہا تو وہ ایک فضیلت میں کہا، جیسے بیت اللہ کہتے ہیں ویسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا روح قرار دیا، اپنی طرف نسبت کیا، روح اللہ کہا، تو یہ ان کی تشریف کے لیے ہے، تعظیم کے اور احترام اور فضیلت کے طور پر ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں سمجھا، بے شمار آیات محکمات کو چھوڑ کر متشابہات کے پیچھے پڑ گئے، کلمت اللہ، روح اللہ، ابن اللہ، اس کے پیچھے پڑ گئے۔ ابن اللہ کا مطلب اللہ کا بیٹا، اللہ تعالیٰ نے پیار سے کہا ہے بیٹا ایک گلاس پانی لائے، مطلب پیار سے ہے، کوئی حقیقتاً وہ بیٹا نہیں ہو جاتا۔ یہی مراد ہے اللہ نے انجیل میں کہا ہے ابن اللہ کر کے عیسیٰ کو، یہی مراد ہے، محبت کے خاطر اللہ نے کہا۔ اور اسی طرح آسمان پر اٹھایا جانا، بغیر باپ کے پیدا ہونا، یہ سب خدا ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ آسمان پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے، اور بغیر باپ کے تو حضرت آدم علیہ السلام تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، ماں بھی نہیں تھی، یہاں تو حضرت عیسیٰ کو ماں ہے مریم، لیکن ان کو ماں باپ بھی نہیں، ماں باپ کے بغیر اللہ نے پیدا کیا۔ تو یہ سب ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اللہ نے کہا جیسے آدم کو پیدا کیا ویسے عیسیٰ کو اللہ نے پیدا کیا۔
عیسیٰ کی پیدائش اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، ان کی مثال اس طرح اللہ نے بیان فرمایا آیت میں. تو وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ، تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا. مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ. مجھے 8 آیتیں عرض کرنا تھا لیکن وقت کافی ہو چکا ہے، مجھے تو صرف 25 منٹ 30 منٹ دیا گیا ہے، اس لیے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ بقیہ بات کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. صل على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. کل جمعہ کا دن ہے.